السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیپال ولیج لائف کے بارے میں۔ یہاں کے نیپالی لوگ ان خوبصورت گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، یہاں کے لوگ کن کن روایتی طریقوں سے فصلوں کی کاشتکاری اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، مال مویشی کی فارمنگ سے لے کر یہاں کے خوبصورت وادیوں، ہمالیہ اور تبت کے پہاڑی سلسلے پر بسے گاؤں اور دیہات کی بھی آپ کو سیر کروائیں گے۔ نیپال کی مکمل تاریخ سے لے کر یہاں کے لوگوں کی اولڈ تہذیب و ثقافت، پرانی روایات اور کلچر سے لے کر نیپالی لوگوں کی شادیاں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس طرح کی تمام معلومات نیپال ولیج لائف کے بارے میں آج ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ نیپال ساؤتھ ایشیا میں واقع ہمالیہ اور تبت کے خوبصورت پہاڑی سلسلوں کے دامن میں بسا ایک خوبصورت ترین پہاڑی ملک ہے، جو چاروں طرف سے گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ نیپال کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں اور ثقافتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں زندگی کے آثار قدیم 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں بھی انہی خوبصورت پہاڑی سلسلوں کے ساتھ یہ نیپالی لوگ زمانہ قدیم سے ہی آباد ہیں، اور یہ تمام مقامی لوگ کھیتی باڑی سے لے کر مال مویشی اور بھیڑ بکریاں پال کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بلند و بالا اونچے پہاڑی سلسلے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی بھی نیپال میں ہی موجود ہے۔ دوستو، نیپال کو انتظامی امور کی بنیاد پر کل 7 ریاستوں سے لے کر 70 اضلاع کے ساتھ 465 کے قریب تمام چھوٹے بڑے شہروں اور 6000 سے زیادہ گاؤں اور دیہات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کھٹمنڈو ملک کا سب سے بڑا اہم تاریخی شہر ہے۔ کیپٹل سٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ملک کا اہم تجارتی، ثقافتی اور سیاسی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے، اور نیپال کو قبائل کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مختلف نسلی گروہ اور قبائل کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر دیہی آبادی کھیتی باڑی اور مال مویشی جیسے پیشے کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ یہاں یہ کسان روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ گندم، جوار، باجرہ، مکئی، چنا، سبزیاں اور تمباکو کی کاشتکاری کرتے نظر آتے ہیں۔ نیپال کی یہ سرزمین کھیتی باڑی کے لیے انتہائی اچھی مانی جاتی ہے، جس کے چلتے یہاں وسیع علاقوں پر ان تمام فصلوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ دوستو، نیپال کی زیادہ تر ملکی دیہاتی آبادی ہمالیہ اور تبت کی خوبصورت وادیوں میں ہے۔ یہ نیپالی لوگ زمانہ قدیم سے ہی یہاں آباد ہیں۔ یہ تمام خانہ بدوش نیپالی لوگ یہاں کی خوبصورت وادیوں میں کھیتی باڑی کر کے اور مال مویشی بھیڑ بکریاں پال کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں یہاں کے لوگ شوق سے پالتے ہیں، اور ان کے ریوڑوں میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں۔ ان جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ، مکھن، اون، پنیر اور گوشت سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام ڈیری پروڈکٹس کو قریبی مارکیٹ میں فروخت کر کے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں کے گاؤں کی زندگی انتہائی سادہ، پرسکون اور قدرت کے انتہائی زیادہ قریب مانی جاتی ہے۔ یہاں کے تمام نیپالی لوگ مل جل کر کھیتی باڑی کے کاموں میں بھی ایک دوسروں کی مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ چاروں طرف سے پہاڑوں اور سرسبز جنگلات سے گھرا ہوا اس ملک کا کل رقبہ 1,46,516 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو، نیپال زمانہ قدیم سے ہی مختلف پرانی تہذیبوں اور ثقافتوں کا مرکز بھی رہا ہے، جن میں ان پہاڑوں پر بسنے والے نیپالی باشندے زمانہ قدیم سے ہی یہاں پتھروں اور غاروں سے بنے گھروں میں رہتے آ رہے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں بھی یہاں کے زیادہ تر گاؤں میں گھر پتھروں سے ہی تعمیر کیے جاتے ہیں، جن میں یہاں کی اولڈ نیپالی تہذیب و ثقافت، اولڈ فن تعمیر اور کلچر کی جھلک نظر آتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو نیپالی شادیوں کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن بتاتے ہیں کہ نیپالی شادیاں عموماً 4 سے 5 روز لمبی چلتی ہیں،
جن میں طرح طرح کی پرانی رسم و رواج پر مشتمل روایات آج بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کی شادیوں میں ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے اور شادیوں میں تمام فیملی کے افراد بھی شرکت ہوتے ہیں۔ دال، سبزیاں، گوشت، مچھلی اور دیگر پکوانوں سے شادی میں آئے مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ یہ لوگ شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کرتے ہیں اور ان کی شادیاں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں نیپال کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ممالک کی صفت میں ہوتا ہے۔ یہاں کے حسین قدرتی مناظر، جن میں یہاں کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے ماؤنٹ ایورسٹ سے لے کر ہمالیہ اور تبت کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں، ان کو دیکھنے لوگ پوری دنیا سے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے نیپال ولیج لائف کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو اور سیر و سیاحت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔